بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اگرچہ کہا یہی جاتا ہے کہ سامری دنیا کا سب سے بڑا جادوگر تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی 3 بار کیا گیا ہے، سورہ طٰ کی آیات میں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ہر بار ناکامی کا ہی منہ اس کو دیکھنا پڑا۔ جب جب اس نے انسانوں کو نقصان پہنچانا چاہا، اس کے جادو کا نقطہ عروج وہ لمحہ تھا کہ جب فرعون کی فوج نے دریا کے بیچ بنے راستے میں اتر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تک پہنچنے کی کوشش کی تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام دونوں کے درمیان آ گئے۔ اسی دوران آپ کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی سامری جادوگر کے ہاتھ لگ گئی، کیونکہ سامری کو اس وقت جبرائیل علیہ السلام کی جھلک دکھائی دے گئی تھی۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر پہنچنے کا حکم ملا تو وہ اپنی قوم اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے کوہ طور کی چوٹی پر تشریف لے گئے۔ سامری چونکہ ہمیشہ سے کفر کا رسیہ اور فساد برپا کرنے والا تھا، چنانچہ اس نے اس موقع کی غنیمت جانتے ہوئے بنی اسرائیل کے ایسے افراد جو منافقین میں سے تھے ان سے سونے کے زیورات جمع کر کے انہیں آگ میں پگھلایا اور ایک چھوٹا سا سنہرا بچڑا بنا ڈالا، اور اس بچڑے کے پیٹ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی کو سحر کے طور پر استعمال کیا، جس سے بچڑے کے منہ سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ قوم کے گمراہ لوگ جب اس جادو سے متاثر ہوئے تو وہ ان سے مخاطب ہوا کہ ہم سب پر لازم ہے کہ اب اس بچڑے کی پرستش کریں۔ چنانچہ لوگ مزید گمراہی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے بچڑے کو سجدہ تک کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو اس حرکت پر قوم کی سخت سرزنش کی، جس پر سب نے اللہ پاک سے دوبارہ معافی طلب کی اور سامری کے سنہری بچڑے کو توڑ ڈالا اور سامری سے کنارہ کشی اختیار کی۔ اس بدترین ناکامی کے بعد سامری کا کیا بنا، اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ کچھ راویوں کے مطابق بنی اسرائیل نے اسے اللہ کی نافرمانی اور قوم کو گمراہ کرنے پر قتل کر دیا تھا، جبکہ زیادہ تر راویوں کے مطابق وہ اپنے طلسم کی مہارت کو استعمال کر کے صحرا سینا سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور کوسوں کا سفر طے کرنے کے بعد یمن کے ایک قلعہ قدرت مود میں مقیم ہو گیا۔ پھر اس نے وہاں اپنا ایک قلعہ بھی تعمیر کرایا اور جادو کی تربیت میں مشغول ہو گیا۔ آج یہ علاقہ عمان کے شہر سلالہ میں موجود ہے، اور اسی طرح سامری جادوگر کی قبر اور قلعہ آج بھی سلالہ میں ہی ہے۔ دنیا بھر سے جادو اور طلسم کے طلبگار طرح طرح کے چلے کاٹنے کے لیے یہیں آتے ہیں، مگر آپ اگر اس جگہ جائیں تو ایک مقام حیرت سے واسطہ پڑے گا کہ اندر جہاں پر وہ دفن ہے اس جگہ تک جانے کی کسی کو اجازت نہیں، اور جگہ جگہ پر عمانی حکومت نے نو انٹری کے بورڈ لگا رکھے ہیں، یعنی کہ آپ صرف باہر سے اس بہت بڑے قلعے نما مقبرے کو دیکھ سکتے ہیں مگر اندر تک نہیں جا سکتے۔ کسی بھی صورت اور اس کے پیچھے کیا راز ہے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، لیکن کچھ پر اسرار روایت ضرور ہیں جو کہ داستان کے طور پر وہاں پھیلا رکھی گئی ہیں، شاید لوگوں کے دلوں میں خوف بھرنے کے لیے، مگر کوئی پروف نہیں ملا مجھے ان کا جب میرا وہاں جانا ہوا تھا۔ مثلاً یہ کہ سلالہ کی خواتین جن کا اس علاقے کے آس پاس قیام ہے کو ہمیشہ ایک لمبا برقع زیب تن کرتا پڑتا ہے، اور یہ برقع ان کے پیچھے گھسیٹتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں وہاں کے مقامی لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ سامری جادوگر سے علم سحر سیکھنے والے افراد خواتین کے پاؤں کے نشانات لے کر ان پر جادو یا سحر طاری کر دیا کرتے تھے اپنے برے مقاصد کی تکمیل کے لیے۔ چنانچہ وہاں کی مقامی خواتین نے ہزاروں برس پہلے سے ایسے لمبے برقعے پہننا شروع کر دیے تھے جو ان کے پیچھے ان کے پاؤں کے بننے والے نشانات کو مٹاتے چلے جاتے تھے۔ یہ روایت کچھ قدیم ترین گھرانوں میں آج بھی قائم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سلالہ میں جادو اور سحر کا وسیع علم اب تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، اور دراصل یہی وہ شہر ہے جو بڑے جادوگروں اور ساحروں کا اصل مقصد ہے۔ واللہ علم۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔